اگر آپ نیکی نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم یہ تو کرو کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو تو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے ہم برائیوں کو دور کریں گے اگر تم میری طرف رجوع کرو گے، اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، اور اگر تم اعمال صالح کرو گے، اور اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ گے، تو پھر ہم تم کو تمہاری برائیوں کو دور کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک قصہ بتانے جا رہا ہوں۔ جو ایک آدمی تھا جس نے ایک کھاردار یعنی ایک تھورن فل، جس میں کانٹے بہت رہتے ہیں، ایسا درخت راستے پر بویا۔ اب وہ درخت آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، اس درخت کے کانٹے ابھرنے لگے، اور پھر وہ لوگوں کو آتے جاتے زخمی کرنے لگا، اور لوگوں کے کپڑے پھاڑتا تھا، کبھی لوگوں کے بدن پر زخم ہو جاتی تھی۔ پھر جیسے ہی لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، لوگ اس کو ملامت کرنے لگے جس نے یہ درخت زمین میں بویا تھا۔ یہ بات اس حاکم کو پتہ چل گئی جس کے اندر وہ کام کرتا تھا۔ حاکم نے آرڈر دیا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو باز رہے اور اس درخت کو اکھاڑ دے۔ مگر اس نے ایک نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں اس کو کل اکھاڑ لوں گا۔ ایسا کرتے کرتے بہت سارے دن بیتتے چلے گئے، مگر اس نے تو کبھی نہیں اکھاڑا۔ ہمیشہ وہ یہ کہتا تھا کہ اس کو میں کل اکھاڑوں گا۔ جیسے جیسے دن بیت رہے تھے، یہ آدمی کی جوانی ڈھل رہی تھی، یعنی یہ آدمی جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور وہ پودا جو بڑا سبز اور شاداب بن رہا تھا، اور اس کی جڑیں بڑے مضبوط ہوتے چلی جا رہی تھی، اور وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا۔ مگر یہ آدمی جو آہستہ آہستہ کر کے بڑھاپے کی طرف اور ضعیفی کی طرف یا کمزوری کی طرف بڑھ رہا تھا، اسی طریقے سے وہ اس کی جڑیں، اس پودے کی جڑیں بڑی مستحکم اور مضبوط ہوتے چلی جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو اکھاڑ دیں اور اس کو پھینک ڈالیں۔ یہ اگزامپل اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو، ہماری کچھ برائیاں ایسے رہتی ہیں کہ جو برائیاں ہم کو معلوم رہتا ہے، ہم بہت مرتبہ نادم ہوتے ہیں، ہم بہت مرتبہ ریپینٹ ہوتے ہیں، پچھتاتے ہیں ان برائیوں پر، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، مگر پھر سے وہی برائیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو برائیاں ہیں ہمارے اندر، اس پر ہم کل سے کام کریں گے۔ یعنی ہم نیکی تو کرنا دور کی بات ہے، ہم برائیوں پر بھی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ نیکی نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم یہ تو کرو کہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو تو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی ہم نے جو کھاڑ بوئے ہیں راستے میں، یعنی وہ تو ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو بھلے سے ہم کو دوسروں کا نقصان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہماری برائیوں کی وجہ سے، مگر ہمارا اپنا خود کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ہم کو ہمارے برائیوں کو جڑ سے نکالنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جیسے جیسے ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، ہماری کمزوری بڑھتے چلی جاتی ہے، اور یہ درخت جو ہم نے بویا ہے برائیوں کا، وہ مضبوط ہوتے چلا جاتا ہے، پھر ہم سے وہ اکھڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اگر تم برائیوں کو چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے چند برائیاں جو نارمل رہتی ہیں ان کو ہم حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے ہم برائیوں کو دور کریں گے اگر تم میری طرف رجوع کرو گے، اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، اور اگر تم اعمال صالح کرو گے، اور اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ گے، تو پھر ہم تم کو تمہاری برائیوں کو دور کرتے رہیں گے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم ذکر اللہ کرنے لگتے ہیں، جیسے جیسے ہم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے ہمارے دل میں ایک اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف لوٹنا یا ہماری زندگی
کا مقصد بن جاتا ہے، ویسے ویسے ہم برائیوں سے دور چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. یعنی کہ ہم اس وقت ہماری جو درخت ہم نے بوئے تھے اس کو ہم اکھاڑنا آہستہ آہستہ شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے بن جاتے ہیں. اگر تو نے یہ غفلت میں برائی کا بیج بویا ہے، یہ درخت اس کا ابھرا ہے، تو اے غافل، تو ابھی تو ہوش میں آ جا اور ایک کلہاڑی لے لے اور اس کو تو کاٹ ڈال. تو اکھاڑ نہیں سکتا تو اس کو کاٹ ڈال، جڑ سے ہی کاٹ سکتے ہیں ہم اس کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے برائیوں پر غور و فکر کرنے کی اور اس کو دور کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکیاں ہیں اس میں ہم کو سبقت حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.